گفتگو سے پہلے یہ جو بزم کے دوست ہیں یہ سامنے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، او کما قال علیہ السلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور درود آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب سید انس و جاں نجر تابہ نجر بطحا، والی کون و مکان سیاہ لا مکان، باعث تخلیق عالم فخر آدم و بنی آدم، شاہد ما طغا صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں کا ذکر ہو چکا ہے، جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں اسٹیج پہ بھی بیٹھے ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے چند کلمات ہی ادا کر سکوں گا، کیونکہ بہت زیادہ آزمائش ہو چکی ہے، مزید آزمائش میں ڈالنا یہ اچھا بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بلا تمہید میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جتنی دیر میں یہاں پر کچھ کلمات ادا کروں، آپ سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ وہ بات سننی ہے۔ میں نے بخاری و مسلم سے ایک حدیث پاک کے چند کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں، دوبارہ سماعت فرمائیے۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت مع من احببت۔ ارشاد فرمایا کہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ تیرا پیار ہے، جس کے ساتھ تیری محبت ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے دوست سے پہچانے جاتے ہیں کہ کس طرح کی اس کی دوستی ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ بندہ کس طرح کا ہے تو تو دیکھ لے کہ اس کے ساتھی کس طرح کے ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھی اللہ والے ہوں گے تو وہ بندہ بھی اللہ والا ہوگا،
اگر اس کے ساتھی شیطانی حرکات کے مالک ہوں گے تو سمجھ جانا وہ خود بھی شیطانی حرکات کا مالک ہوگا۔ حضور نبی کریم صاحب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، ان کا نام ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، تغیر لون وجہہ، ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کریم آقا کی نظر پڑی، ارشاد فرمایا ما غیر لونوں کا یا ثوبانو، اے ثوبان تیرے رنگ کو کیا ہوا ہے؟ تیرا رنگ اڑا ہوا ہے، تیرا چہرہ زرد ہے، کیا وجہ ہو گئی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے کوئی کمزوری بھی نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، بس ایک بات ستا رہی ہے۔ پوچھا وہ کون سی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں ایسا آدمی ہوں کہ جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں میرے دل کو قرار ہی نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہی اتنی ہے کہ میں اگر آپ کے چہرہ انور کو نہ دیکھ لوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ جو میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے یہ اس وجہ سے اڑا ہوا ہے کہ میں سوچ رہا تھا آج اس دنیا میں جب میرا دل پریشان ہوتا ہے میں آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے چہرہ انور کو تک لیتا ہوں تو دل کو خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، میں غلام اگر جنت میں چلا بھی گیا تو کسی نچلے درجے میں ہوں گا، اگر میں جنت میں نہ جا سکا آپ تو جنت میں جائیں گے، جنت ہی آپ کی ہے۔ آج دنیا میں میرا یہ حال ہے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، تو جب آپ جنت میں چلے جائیں گے میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے، تو اس وقت میری اس پریشانی کو کون دور کرے گا؟ میں اس وجہ سے پریشان ہوں، یہ میرا رنگ اس لیے اڑ رہا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی یہی حال ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، پریشان نظر آ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے ایک بارے میں سوچا ہے، ایک بات سوچی ہے، وہ کون سی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس دنیا میں ہم پریشان ہوتے ہیں، کسی وجہ سے کوئی دکھ اور تکلیف آتی ہے، ہم دوڑ کر آپ کی زیارت کے لیے آ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ تکتے ہیں، ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے، لیکن کل ہم کیا کریں گے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، ہم آپ کی زیارت نہیں کر سکیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ صحابہ کا مشترکہ غم تھا، کسی ایک صحابی کی یہ کیفیت نہیں تھی بلکہ سب کی ہی یہی کیفیت تھی کہ حضور کی جدائی کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے یہ باتیں عرض کیں کہ یا رسول اللہ دل پریشان ہو جاتا ہے، دل پریشانی کے عالم میں آپ کے چہرے کو نہیں جب ہم دیکھتے تو ہمارے چہرے مرجھا جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ ادھر ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے فرشتے جبریل کو آیت دے کر بھیج دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر فرمایا اولئک انعم اللہ من النبیین، یہ دوسری آیت ہے،
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا اے میرے غلام، اگر تمہاری یہ محبت سچی اور سچی ہے تو پھر قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے انت مع من احببتا، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے ساتھ بھی تجھے اسی کا ہی نصیب ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اور حضرت انس وہ ہیں کہ 10 سال حضور کی بارگاہ میں خدمت کرتے رہے، فرماتے ہیں حضور نے مجھے کبھی جھڑکیا بھی نہیں ہے، کبھی جھڑک ہی نہیں تھی، کبھی مجھے ڈانٹا ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی جب سے ہم نے اسلام قبول کیا تھا، اتنی خوشی کبھی بھی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوئی تھی کہ انت مع من احببتا، لوگو جس سے تم محبت کرتے ہوگے بھی تم اسی کے ساتھ۔ پھر اب وجد میں آ جاتے ہیں اور جھوم کر ارشاد فرماتے ہیں واللہ انا احب النبی و ابا بکر و عمر، لوگو گواہ ہو جانا میں اللہ کی محبت، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے اپنے نبی سے بھی محبت ہے، ابو بکر سے بھی محبت ہے، عمر سے بھی محبت ہے۔ فرمایا میں اپنے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میرے اعمال ان جیسے تو نہیں ہیں لیکن میری محبت میرا حشر ان کے ساتھ کر دے گی۔ میرے دوستو، یہ قاعدہ ہے، یہ کلیہ ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے نا وہ ذکر بھی اسی کا کرتا ہے۔ سئل عن علی بن ابی طالب کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال سنیے، مچ لیے۔ حضرت علی پاک سے کسی نے پوچھا، سئل عن علی بن ابی طالب کیف کان حبکم لرسول اللہ۔ حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں، پوچھ کس سے رہے ہیں؟ حضرت علی پاک سے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اے علی پاک بتائیے آپ حضور سے محبت کس طرح کی کیا کرتے تھے؟ سوال کی سمجھ آ گئی؟ حضرت علی پاک سے پوچھا گیا کہ آپ یعنی سارے صحابہ حضور سے محبت کس طرح سے کیا کرتے تھے، آپ کی محبت کی نوعیت کیا تھی، آپ کی محبت کا پیمانہ کیا تھا، آپ کی محبت کا ضابطہ کیا تھا؟ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انا احب، اور جمع کا صیغہ بھی ہے، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ ہم محبت کیا کرتے تھے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ کس طرح؟ فرمایا اپنی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنے والد سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ لوگوں، ہمیں اپنے رسول سے، اپنے مال سے بھی زیادہ محبت تھی، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت تھی، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ محبت تھی، اپنی ماں سے بھی زیادہ محبت تھی، اپنے والد سے بھی زیادہ محبت تھی۔ اور کیا کہوں، ہم اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کوئی پیاسا ٹھنڈے پانی سے بھی اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ ہم اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ کوئی پیاسا ہو، ٹھنڈا پانی اس کے سامنے آ جائے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس پیاسے کو بھی پیاس کے عالم میں ٹھنڈا پانی مل گیا، اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی ہمیں آمینہ کے لال کے چہرے کو تک کے ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام تو سنا ہوگا،
سب سے زیادہ احادیث مبارکہ ان سے مروی۔ آپ کی محبت کا عالم کیا تھا؟ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا انی احبک طابت نفسی، اور بھی الفاظ ہیں، فرمایا میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جب میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، وقرۃ عینی، اور میری آنکھوں کو سکون مل جایا کرتا ہے۔ جب میں اپنے محبوب کے چہرہ پاک کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون اور فرحت محسوس ہوتی ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ غلاموں تمہیں مبارک ہو، وہ صحابہ حضور کے مبارک والضحیٰ والے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچایا کرتے تھے۔ تم سارے محبوب کا ذکر کر کے اپنے چہرے کو بھی جگمگا رہے ہو، دلوں کو بھی خوشیوں سے جگمگا رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک صحابی تھے، ان کو اپنی محبت پہ اتنا ضبط نہیں تھا۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کتنی؟ من والدی، اپنے والدین سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، انی، اور اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، ونفسی، اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب اکیلا ہوتا ہوں پھر بھی آپ کا ہی ذکر کرتا ہوں، جب لوگوں میں ہوتا ہوں پھر بھی آپ ہی کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جب میں اکیلا ہوتا ہوں پھر بھی آپ ہی کی محبت، جب میں لوگوں میں ہوتا ہوں پھر بھی آپ ہی کی محبت۔ یا رسول اللہ، میرے ظاہر میں بھی آپ کی محبت اور میرے باطن میں بھی آپ کی محبت ہے۔ یہ صحابہ کی محبت حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور وہ ان برملا اظہار بھی کیا کرتے تھے حضور علیہ السلام سے محبت کا۔ صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ بے جان چیزیں بھی حضور سے بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے گئے، جمعہ کی نماز شروع ہوئی اور وہاں پر ایک کھجور کا تنا تھا، حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ غلاموں کی تعداد زیادہ ہو گئی، صحابہ کی تعداد زیادہ ہو گئی، اب پیچھے بیٹھے صحابہ کو حضور علیہ السلام صحیح طریقے سے نظر نہیں آتے تھے۔ حضور کی ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک غلام ہے جو ترکھان ہے، جو لکڑی کا کام کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، ممبر بن گیا، ممبر آ گیا، مسجد میں رکھ دیا گیا۔ جمعے کا دن آیا، کریم آقا علیہ السلام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ممبر پر تشریف لے گئے۔ آج اس تنے کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی، اس کے پاس سے گزر گئے اور اس ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، غلاموں کو واز فرمانا شروع کیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے منہ سے پھول جڑ رہے ہیں، اتنے میں رونے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے۔ بخاری کی حدیث پاک، رونے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ رونے والا تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن رونے کی آواز آ رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے جب غور کیا تو اس کھجور کے خشک تنے سے جس کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگا کر اپنا کندھہ مبارک، کشانہ مبارک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں میری طرف توجہ رکھو، حضور علیہ السلام جس کے ساتھ ٹیک لگا کر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آج حضور کا اس سے
جدائی برداشت نہ ہوئی، حضور آج اس کے ساتھ ٹیک لگا کر لوگوں کو واعظ نہیں فرما رہے، آج اس کے ساتھ حضور کا کندھا نہیں ملا، وہ رونا شروع ہو گیا۔ معلوم ہوا جس کے ساتھ حضور مس ہو جائیں وہ بے جان بھی جاندار ہو جایا کرتا ہے، اس کو بھی زبان عطا کر دی جاتی ہے، اس کو بھی احساسات عطا کر دیے جاتے ہیں، اس کو بھی جذبات دے دیے جاتے ہیں، اس کو بھی آواز دے دی جاتی ہے، اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے محبوب کا ساتھ تھا، خوش ہوتا تھا، آج محبوب کا ساتھ نہیں ہے، آنسو بہا رہا ہے اور رو رہا ہے، اپنے احساسات کا اظہار کر رہا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ جس سے حضور منہ موڑ لیں، جس سے حضور چھوڑ دیں، جس سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں، اس کا رونا ہی بنتا ہے، اس کا رونا ہی بنتا ہے۔ وہ عشق میں، محبت میں، جذبات میں اور رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، آواز آ رہی ہے۔ صحابہ نے غور و فکر کیا، صحابہ نے کیا غور و فکر کیا؟ وہ ایسے رو رہا ہے جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے، قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا، وہ ایسے رو رہا ہے جیسے کہ ہنڈیا ابل رہی ہوتی ہے۔ اب میرے آقا کریم کی شفقتوں کا عالم دیکھو، میرے آقا کریم علیہ السلام کی شفقتیں دیکھو، رحمتیں دیکھو۔ منبر شریف سے نیچے تشریف لے آئے، ہمیں وہ احادیث بھی یاد ہیں، ہم نے سنی بھی ہیں، سنائی بھی ہیں، لوگوں کے دلوں میں اتاری بھی ہیں کہ میرے پاک نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت امام حسن امام حسین آ جاتے ہیں، لڑ کر آ رہے ہیں، میرے پاک نبی نے اس وقت بھی خطبہ چھوڑ کر اپنے نواسوں کو گلے لگایا تھا، گود میں بٹھایا تھا۔ ادھر وہ منظر تھا، آج یہ منظر ہے۔ میرے نبی صرف اپنے نواسوں سے ہی پیار نہیں کرتے، میرے نبی صرف جانداروں سے ہی پیار نہیں کرتے، میرے نبی صرف لوگوں کے ہی نبی نہیں ہے، میرے نبی صرف جانداروں کے ہی نبی نہیں ہے، میرے نبی تو حیوانوں کے بھی نبی ہے، میرے نبی تو پہاڑوں کے بھی نبی ہے، میرے نبی تو بادلوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنے نواسوں کے لیے بھی خطبے کو چھوڑا تھا، آج ایک بے جان تنے کے لیے بھی خطبے کو موقوف فرمایا، منبر سے نیچے تشریف لے گئے۔ اب کیا کیا ہوگا؟ پہلے تو صرف اور صرف کندھا لگتا تھا، ٹیک لگتی تھی، اب میرے پاک نبی نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آپ نے بات اس طریقے سے سنی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے اس منظر کا اتنا لطف نہیں آیا۔ او یار، آج کا کوئی ایم پی اے ایم این اے ہو تو وہ تو کسی غریب آدمی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ٹی ویوں میں دیکھا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے والوں کے ساتھ اس کی پارٹی کا صدر ہاتھ نہیں ملاتا، پیچھے کر دیتا ہے۔ ادھر دیکھو میرے پاک نبی خشک تنے کو بھی گلے سے لگا رہے ہیں۔ کیا کیا تھا اس تنے نے؟ کیا وہ مکلف تھا؟ نہیں، بس حضور کی جدائی میں رویا تھا۔ کاش ہمیں بھی حضور کی جدائی میں رونا آ جائے، کاش ہمارے بھی احساسات جاگ اٹھیں، ہم میں بھی یہ جذبات پیدا ہو جائیں کہ جب حضور کا ذکر لب پہ نہ ہو تو ہمیں رونا آنا چاہیے۔ وہ بے جان تنا رویا، حضور نے اس کو دلاسا دیا، آغوش میں لیا۔ اب صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کو پیار کیا اور دو جملے بھی ارشاد فرمائے، غور سے سنیے گا، شاید آپ کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں، باحوالہ بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان شئتا، ان شئتا، یہ جو شئتا میں مزہ ہے نا، یہ کوئی عربی دان ہی جانتا ہے۔ ان شئتا، اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ آج محمد اس تنے کی رضا چاہ رہا ہے۔ ان شئتا، ان شئتا، اگر تو چاہے، تو
تو میں تمہیں جہاں سے تجھے کاٹ کے لایا گیا ہے وہاں پہ دوبارہ لگا دیتا ہوں. تیری ٹہنیاں بھی اگ آئیں گی، تیری شاخیں بھی ہری بھری ہو جائیں گی، تیرے اوپر پتے بھی آ جائیں گے، تیرا پھل بھی آ جائے گا، تیری جڑیں بھی آ جائیں گی. وَإِن شِئْتَ اگر تو چاہے ان تغرسنی فی الجنہ، اگر مجھے لطف نہ آیا تو میں نے آگے نہیں پڑھنا. ان تغرسنی فی الجنہ ان شئت، اتنے اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں گا. جنت میں لگ گیا تو ہوگا کیا؟ کریم آقا نے فرمایا ان شئت ان تغرسنی فی الجنتی فَيَأْكُلُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ ثَمَرِكَ. جب تو جنت میں لگ جائے گا تیری جڑیں بھی اگ آئیں گی، تیرے پتے بھی لگ جائیں گے، تیری سرسبز شاخیں بھی ہو جائیں گی، تیرے اوپر پھل بھی لگ جائے گا، وہ میرے اللہ کے ولی کھایا کریں گے. دو آپشن دیے کس نے؟ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. حوالہ میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے. فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے جہاں سے کاٹا گیا ہے الی الحائط، جہاں سے تجھے لایا گیا ہے وہاں دوبارہ میں لگا دیتا ہوں، وہاں میں تجھے دوبارہ لگا دیتا ہوں. تیری جڑیں بھی اگیں گی، تیرے پتے بھی آئیں گے، تیری شاخیں بھی سر شبد و ساداب ہو جائیں گی، تیرے اوپر پھل بھی لگے گا. لیکن اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، اگر تیرا دل کرتا ہے، اگر تیرا دل کرتا ہے تو پھر یہ دنیا تو فانی ہے، اگر تیرا دل کرتا ہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا. اب میرے مصطفیٰ زمین پر، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر، میرے نبی نے یہاں پر اللہ سے بھی نہیں پوچھا، بلکہ اپنی محبت، اپنے اختیار جو اللہ نے ہی دیا ہوا ہے، اور اپنے عشق میں رونے والے، جدائی میں رونے والے کو یہ آپشن دے دیا کہ میں تو یہاں پر زمین پر ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے جو میری محبت میں روتا ہے مصطفیٰ اسے پیار نہیں کرتے. جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر کریم آقا نے آپشن دے دیا، تو نے کہنا ہے، تو نے بتانا ہے. مجھے مصطفیٰ کے لیے تجھے جنت میں پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. عرض کرنے لگا اچھا اس نے کیا کہا ہوگا؟ پھر بات تو پوری ہونی چاہیے. کیا کہا ہوگا اس نے؟ آپ کا وجدان کیا کہتا ہے؟ زمین میں ہی رہا ہوگا یا جنت میں چلا گیا ہوگا؟ کمال کر دیا جی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا بل تغرسنی فی الجنہ. میں یا رسول اللہ مجھے زمین پر نہ رکھیے، مجھے جنت میں لگا دیجئے. میرے پھل کو میرے اللہ کے ولی کھایا کریں گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جمعے کے وقت خطبہ چھوڑ کر اس اپنی جدائی میں رونے والے کھجور کے تنے کو جنت میں گاڑ دیا. تھا وہ زمین پر، تھا وہ مسجد نبوی میں، لیکن میرے مصطفیٰ کی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان اقدس سے یہ جاری ہو گیا کہ آج سے تو جنتی درخت بن چکا ہے. معلوم کیا ہو گیا؟ جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ کے عشق میں روتا ہے، آپ کی محبت میں آنسو بہاتا ہے،
میرے پاک نبی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اپنے غلاموں سے۔ اپنی رحمت للعالمین کا جو وسیع ایک دائرہ ہے اس میں سب کو لے آئے۔ ایک اعرابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، ہجوم لگا ہوا تھا، اس نے ایک گوہ کو شکار کیا تھا۔ گوہ، اور گوہ کے بارے میں آتا ہے یہ پانی نہیں پیتی اور 700 سال تک یہ زندہ رہتی ہے اور 40 دن کے بعد کو پیشاب کا ایک آدھا قطرہ کر لیتی ہے، اتنی یہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس نے اس کا شکار کر لیا اور اپنی آستین میں چھپا لیا اور واپس جا رہا تھا۔ جب واپس جا رہا تھا راستے میں دیکھا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہیں، چلا گیا۔ جہاں پہ ہجوم لگا ہوتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، چلا گیا، جا کر دیکھا کہ ایک بندہ باتیں کر رہا ہے، سارے خاموشی سے سن رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ آمینہ کا لال تھا۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جن کی باتوں کو اتنی توجہ سے سنا جا رہا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے کر دیا، سارے پیچھے ہو گئے، چلا گیا۔ چونکہ عرابی تھا، دیہاتی تھا، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، جا کر تھوڑی سی تلخ لہجے میں حضور سے گفتگو کرتا ہے اور اس گوہ کو نکال کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ کہتا ہے میں مختصر کر رہا ہوں، کہتا ہے میں اس وقت تک آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانوں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا یا زبو، اے گو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ گوہ کہنے لگی کہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس کی سلطنت زمین پر بھی ہے، جس کا راستہ سمندر ہے، اور میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا غضب جہنم میں ہے۔ وہ یہ کہہ دیتی کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں، بات کافی ہو جاتی، لیکن اس نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی سلطنت زمینوں میں، جس کا راستہ جو ہے وہ دریا ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا غضب جہنم میں ہے۔ فرمایا اے گو یا زبو من انا۔ اللہ کا تعارف گوہ سے کروایا، من انا، میں کون ہوں۔ اب گوہ کہہ رہی ہے، وہ جانور کہہ رہا ہے، وہ رینگنے والا کیڑا کہہ رہا ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ اے پوچھنے والے جو اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے تو پھر سن لے، سارے صحابہ کے سامنے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ تو دونوں جہانوں کے پالنے والے رب کے رسول ہیں، اور رسول بھی وہ ہیں جو سب سے آخری رسول ہیں۔ فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کو سچا کہا، وَخَابَ مَنْ كَذَّبَ، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے آپ کو جھوٹا کہا۔ اب گوہ بھی بڑی سیانی تھی، اللہ کا تعارف بھی پیش کر دیا، رسول اللہ کا تعارف بھی پیش کر دیا، ساتھ بتا دیا اے دیہاتی، حضور کے بارے میں تو نے اب انفارمیشن لے لی ہے، اب اگر تو نے ان کو سچا نہ کہا تو تو نامراد ہو جائے گا۔ کہنے لگا بس مجھے یقین آ گیا ہے، میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کیا کرتا تھا، لیکن اب میں سب سے محبت آپ سے کرنا شروع کر دی ہے، سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنا شروع کر دی ہے۔ یا زب من انا،
حاضر رسول رب العالمین و خاتم النبیین، فرمایا کہ آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب بات کوئی نہیں پیچھے رہ گئی، کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجئے۔ اور گواہیاں دینا شروع ہو گیا کہ واقعی آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو وقت کافی طویل ہو جائے گا۔ آخری بات سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ، آج بھی حضور کا ہی زمانہ ہے، ہم تو اس چیز کے شاہد ہیں۔ ایک بھیڑیے نا اس نے ایک بکری کا شکار کر لیا۔ جب اس نے بکری کا شکار کیا نا، ادھر سے چرواہا آ گیا، اس نے اس کو ڈنڈے مارے اور اپنی بکری کو چھڑا لیا۔ اب جس کے منہ میں نوالا گیا ہو وہ چھین لیا جائے تو اس کو غصہ تو آتا ہی ہے، اس نے تو پھر اپنا ساڑ کہیں نہ کہیں نکالنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، بیچارہ اداس ہو کے بیٹھ گیا بھیڑیا، تو کہنے لگا آواز اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے، آواز دینے لگا، کہنے لگا اللہ نے میرے لیے رزق کا بندوبست کیا تھا اور اس نے مجھ سے وہ چھین لیا ہے۔ وہ چرواہا سن کے پریشان ہو گیا کہ کبھی بھیڑیے بھی باتیں کیا کرتے ہیں، کبھی جانور بھی باتیں کیا کرتے ہیں، اتنی فصیح زبان میں وہ بولا نا، تو وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا واہ واہ، بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں، بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں۔ بھیڑیا کہتا ہے میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہنے لگا وہ کون سی ہے؟ کہنے لگا تو یہاں پہ جو کھجل خراب ہو رہا ہے بکریوں کے پیچھے، جا وہاں پر کھجوروں کا جہاں پہ باغ ہے وہاں پہ ایک نبی آیا جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جنت میں پہنچا رہا ہے، وہ جانا تو وہاں پہ کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہنے لگا میں وہاں پہ تو چلا جاؤں، یہودی تھا نا، وہاں پہ تو چلا جاؤں، لیکن میری بکریوں کو کون سنبھالے گا، میری بکریوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ اب بھیڑیا کہنے لگا کہ میری ذمہ داری ہے تم جاؤ، میری ذمہ داری ہے تم جاؤ۔ اب کبھی بھیڑیے بھی بکریوں کی رکھوالی کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی طرف بھیجنا ہو تو پھر سب کچھ ہی کیا جاتا ہے۔ دیکھو نا، اتنا پیسہ لگایا، اتنی محبت سے آقا کریم علیہ السلام کی محفل سجائی اور لوگوں کو بلایا، رقم خرچ کی، وقت دیا، اور یہ سارا کچھ اللہ نے ان کو جو بیٹا عطا کیا نا اس کی خوشی میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کو جو بیٹا عطا کیا ہے نا اس کی خوشی میں انہوں نے اتنا یہ سارا اہتمام کیا ہے۔ تو وہ نا اس نے بات مان لی، چلا گیا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ جب پہنچ گیا سارا قصہ سنایا تو کریم آقا علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگا کہ اب مجھے کلمہ بھی تو پڑھا دو نا۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں پہ ٹھہر جاؤ، ابھی میرے غلام آتے ہیں، تو یہ ساری جو شانیں اس بھیڑیے نے میری بیان کی ہیں تو نے میرے غلاموں کو سنانی ہے، تو نے میرے غلاموں کو سنانی ہے۔ پھر کہا گیا الصلاۃ جامعۃ، کہ جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے، فرمایا یہاں پہ ٹھہر، یہاں پہ رک جا، جب میرے سارے غلام جمع ہو جائیں گے تو پھر جو میری شانیں تو بھیڑیے سے سن کے آیا ہے اپنی زبان سے میرے غلاموں کو سنانا، وہ میری شانیں سن کے خوش ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا حضور کا ذکر سن کے غلام خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پہ ان کے پریشانی کے آثار نمایاں نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ میری جو شان ہے جو بھیڑیے نے بیان کی ہے تو نے لوگوں کو سنانی ہے، وہ لوگ سن کر خوش ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا جو عاشق ہوتا ہے، جو محبت والا ہوتا ہے، جو پیار والا ہوتا ہے، جو الفت والا ہوتا ہے، جو رسول والا ہوتا ہے، رسول کی بات سن کے خوش ہو جایا کرتا ہے، رسول کا ذکر سن کے خوش ہو جایا کرتا ہے۔ اب سارے صحابہ جمع ہو گئے،
باتیں ہونا شروع ہو گئیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شانیں بیان کی گئیں۔ اب جب واپس جانے کا وقت آیا، کریم آقا نے ارشاد فرمایا تو ڈر نہ، تو جا، تیریاں جتنیاں بھی بکریاں ہیں نا وہ ساری صحیح سلامت ہوں گی۔ اب وہ بیچارہ حضور کی بارگاہ سے کلمہ، میں یہاں پہ یہ کہا کرتا ہوں، اب اس کو بکریوں سے کیا غرض رہی ہوگی، آمنہ کے لال کا چند نہیں دیکھ لیا اس نے، اب اس کو بکریاں کیا، مال کیا، حضور کا چہرہ انور دیکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس جا رہا ہے۔ اب اس کی ساری بکریاں بھی ختم ہو گئی ہوتی تو اسے کیا پریشانی ہونی تھی، لیکن حضور نے فرمایا جاؤ، تیری ایک بھی بکری ضائع نہیں ہوئی ہوگی۔ واپس آیا، جب اسی مقام پر دیکھا ساری بکریاں صحیح سلامت ہیں، اور رکھوالی کرنے والا ایک خون خوار درندہ ہے جو بھیڑیا کہلاتا ہے، لیکن آج اس کی وساطت سے ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے، اس نے کسی بکری کو کوئی گزند نہیں پہنچایا۔ اب اس کے دل میں خود آیا کہ اس نے مجھے ایمان والے سے ملوایا تو پھر میں نے ہی تو اس کے منہ سے نوالا چھینا تھا۔ اب اس نے خود چھری پکڑی اور بکری کو ذبح کیا اور اس بھیڑیے کے آگے ڈال دیا کہ اس نے مجھے کملی والے سے ملایا ہے۔ اس خوشی میں اس نے اس کو کھانا کھلایا۔ میرے دوستو، بلا تشبیہ و بلا مثال جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وقت نکالتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے رزق میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، اضافہ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ کریم عبد المنان کریمی بھائی ان کے سارے خاندان پر اپنا خصوصی فضل بھی فرمائے، کرم بھی فرمائے، اور ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، رات کا 1:30 ہو گیا ہے اور آپ سارے کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ کریم ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔